اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات والارض، پیدا کیے جس نے آسمان اور زمین، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به، پھر نکالا اس کے ذریعے سے، من الثمرات، پھلوں کی قسم سے، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، وسخر لکم الفلک، اور تابع کیا تمہارے لیے کشتیوں کو، جہازوں کو، لتجری فی البحر بامری، تاکہ وہ چلے سمندروں میں اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور تابع کر دی اس نے تمہارے لیے نہر، دریا، وسخر لکم الشمس، اور تابع کر دیا تمہارے سورج کو، والقمر، اور چاند کو، دائبین، جو لگاتار چل رہے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار، اور تابع کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، وآتاکم، اور دی تمہیں، من کل، ہر وہ شے، ما سألتمو، جو تم نے اس سے مانگی، وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرو، گننے لگو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، لا تحصوها، تو ان کو گن نہ سکو، ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، البتہ بے انصافی کرنے والا ہے، کفار، ناشکر ہے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت اور اس کی توحید کی دلیلیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور گزشتہ آیت میں فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے شریک انہوں نے ٹھہرا لیے، جبکہ اللہ ہی تو سب کا خالق ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں۔ اور جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھا جائے کہ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کہ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ بارش کون برساتا ہے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے یہ کام کرنے والا، تو وہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو صرف اللہ کرنے والا ہے۔ اور انہیں یہ پوچھا جائے کہ من خلقکم، تمہیں کس نے پیدا کیا، تو اس کے جواب میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سب انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ امن یرزقکم، ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے، روزی کون تمہیں دیتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اس اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ کرتا ہو،
تو اس کے جواب میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو صرف اللہ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ خالق ہے اور اللہ تعالی ہی رزق کا انتظام کرنے والے ہیں تو پھر اور الہ معبود کیسے بن گئے؟ تو فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی تو وہ ذات ہے جس نے آسمان بنائے، والارض اور زمین کو بنایا، 7 آسمان کھڑے کر دیے بغیر ستون کے، بغیر عمد ترونا، تمہیں نظر آ رہے، کوئی ستون نہیں ہے، ومن الارض مثلہن، اور ان 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں اس نے بچھا دی ہیں، اور ان سب میں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ اس کی تسبیح کہتی ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے تو اتارا آسمان سے پانی یعنی بارش، فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس بارش سے اس زمین کو وہ تر کرتا ہے، اس کو سیراب کرتا ہے، پھر نکالتا ہے وہی رب بہی اس بارش کے ذریعے سے اس زمین سے من الثمرات، ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، اناج اگاتا ہے، رزقا لکم، جو تمہارا رزق بنتا ہے، تمہاری روزی بنتا ہے، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور اس کی قدرت کو دیکھو، اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے بحری جہازوں کو، بڑی بڑی کشتیوں کو، جو تمہارے لیے خدمت کا کام انجام دیتے ہیں، انسانوں کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لاتے ہیں، ان کے لیے سامان مال کو یہاں سے اٹھایا ادھر اتارا، ادھر سے اٹھایا ادھر اتارا۔ آج بھی دنیا میں سب سے بہتر ذریعہ جو نقل و حمل کا اور آسان اور سستا ذریعہ ہے وہ یہی فلک والا ہے، کشتیوں اور بحری جہازوں کا ہے۔ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اس نے ان کو مسخر کر دیا تاکہ یہ چلیں سمندر میں، بے امر ہی، اللہ کے امر سے، اور اس نے سمندر میں ہوائیں چلا دی تاکہ یہ ہوائیں ان جہازوں اور ان کشتیوں کو لے کے چلیں، اور ان کے ذریعے سے تمہارا یہ بحری سفر آسان ہو جائے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور مسخر کر دی اس نے تمہارے لیے نہریں اور دریا۔ زمین کو اللہ نے ایسا نرم کر دیا، تم اس کو کھود کھود کے پانی کا نظام آبپاشی تم بنا لو، اپنی زمینوں کو سیراب کرو، باغات لگاؤ، اناج اگاؤ، یہ تمہارے لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کر دیا تمہارے اللہ نے سورج اور چاند کو۔ بڑی بڑی مخلوقات ہیں لیکن تمہارے کام میں اللہ نے لگا دیا۔ سورج یہ تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، چاند تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، انہی کے روشن ہونے سے تمہارے زندگی کے نظام کو اس نے چلا رکھا ہے۔ انسان کا اپنا وجود بھی سورج اور چاند کا محتاج ہے، اس کے لیے جو خدمات کی چیزیں ہیں زمین سے اگتی ہیں اور طرح طرح کی چیزیں، ان کو بھی اللہ نے سورج اور چاند سے جوڑ دیا۔ ذائقے سورج چاند سے چیزوں میں آتے ہیں، رنگتیں، انسان کے اپنے وجود میں ہڈیوں کا نظام اللہ نے سورج سے جوڑ دیا۔ اگر انسان کو سورج کی روشنی اور اس کی کرنیں نہ ملیں تو اس کی ہڈیاں جسم کے اندر ہی کمزور ہو کے ٹوٹ پھوٹ جائیں۔ یہ جتنے لوگوں کے جوڑوں کے درد اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں جن کو دھوپ لگوایا کریں، کہ سورج کو اللہ نے انسان کی زندگی کا حصہ بنا دیا، چاند کو، یہ ہے تسخیر انسان کے لیے کہ یہ انسانی خدمت کے کام میں لگے۔ دائبین، دائب اس کے معنی ہوتے ہیں تیزی سے کسی چیز کو ہنکانا، تو دائبین تیز رفتاری کے ساتھ یہ دونوں گھوم رہے ہیں اور چل رہے ہیں، لگاتار انسان کی خدمت کے کام میں یہ جتے ہوئے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی رب نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا تمہارے رات اور دن کو۔
رات تمہیں سکون دینے کے لیے آتی ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں آرام کرو، اپنی تھکان دور کرو، اور دن کو اللہ نے بنایا وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا تمہارے لیے روشن بنا دیا تاکہ تم اس میں اپنے معاش کا انتظام کرو، کام کاج کرو، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ انسان اللہ سے مانگتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان مانگتا ہے، اللہ اس کو جو مانگا وہ دے دیتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان مانگتا ہے لیکن وہ ملتی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ یہ جو فرمایا نا اللہ تمہیں دیتا ہے جو تم نے اس سے مانگا، علی مصالحکم یعنی تمہاری مصلحت کے تحت اللہ تمہیں دیتے ہیں۔ ایک چیز انسان مانگتا ہے لیکن وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو کرہ لکم، تم پسند کر رہے ہو لیکن حقیقت میں وہ چیز تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو، اچھی نہ ہو، اس کا تمہیں نقصان پہنچ سکے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے ایک چیز کو تم اپنے حق میں ناپسند کر رہے ہو لیکن حقیقت میں اللہ کے علم میں وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے انسان ایک چیز مانگ رہا ہے لیکن وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ وہ نہیں اس کو دیتے جو مانگتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کوئی اور نعمت اس کو دے دیتے ہیں، وہ بھی اس کی دعا کے نتیجے میں ہوتا ہے، اس کی دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو مل اس کو مانگنے پہ رہا ہے، لیکن جو مانگ رہا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ اس کے حق میں نہیں، اس لیے اللہ وہ نہیں دیتے اور اس کے بدلے میں دے دیتے ہیں۔ یا تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت کی، انسان اللہ سے کوئی مانگ رہا ہے اور وہ اللہ سمجھ رہے ہیں اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مانگنے پہ اس کو دنیا میں کچھ نہیں دیتے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ آنے والی اس پہ مصیبت کوئی پریشانی ہو وہ ٹال دیتے ہیں۔ جو مانگ رہا ہے وہ تو نہیں ملی، لیکن اللہ نے اس دعا کے بدلے میں اس پہ آنے والی مصیبت ٹال دی، آنے والی پریشانی کو ٹال دیا۔ یہ بھی اس کی دعا کی قبولیت، اس نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے اس کو خیر دے دی، لیکن اس کے دینے کی شکل ہے دی اللہ نے ہے، اس کی دعا کا نتیجہ ہے، لیکن شکل اور ہے، اس کی صورت اور ہے۔ اس طرح بعض دفعہ دعا کی قبولیت یہ بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں انسان کو دعا کی قبولیت کی کوئی نشانی نہیں ملتی، نہ اس کو جو مانگا وہ ملا، نہ اس کے بدلے میں کوئی ملا، نہ اس کی کوئی پریشانی کٹی، لیکن اس کے عوض اور بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے ثواب لکھ دیتے ہیں، تو آخرت میں اس کے دعاؤں کے بدلے میں بہت سا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر بالفرض کچھ بھی نہ ہو، اگر دعا کا کوئی ثمرہ دنیا میں بھی نہ آئے، آخرت میں بھی اس کا اجر نہ ملے، لیکن پھر بھی دعا کے بارے میں حدیث آتی ہے الدعاء هو العبادہ، دعا یہ عبادت ہے، یعنی پھر بھی دعا کا عمل آپ کا ثواب اجر والا ہے کہ یہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور دی تمہیں اللہ نے ہر وہ چیز جو تم اس سے مانگتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لہٰذا اگر تم گنو شمار کرو اللہ کی نعمتیں، لا تحصوها تو اس کو شمار میں نہیں لا سکتے، اتنے انعامات تم پہ تمہارے رب کے ہیں۔ اس کا حق تو یہ تھا کہ تم اللہ کے آگے سر بھی نہ اٹھاتے، ساری زندگی اس کے آگے جھک کے زندگی گزارتے، اس کے تابع فرمان رہ کر کے زندگیاں گزارتے، لیکن ان الانسان لظلوم،
بے شک انسان البتہ بے انصاف ہے، کفار ناشکرہ ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں پا کر کے بھی اس رب کے آگے جھکتا نہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ ناشکری کرتا ہے، اس کی حکم عدولی کرتا ہے اور اس کے معاملے میں بے انصافی کرتا ہے۔ شکر تو اس کا ادا کرنا چاہیے اور یہ بھاگتا کسی اور کے شکرانے دینے کو ہے، یہ اس کی بڑی بے انصافی ہے۔ کفار یہ کفر سے ہے اور کفر کے معنی بہت سے ہوتے ہیں، اور اسی سے کافر کا لفظ ہے، اس کے معنی جہاں پہ ایک عمومی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں جس کے معنی انکار کرنے والے کے، یعنی کافر اللہ کا انکار کرنے والا، دین کا انکار کرنے والا۔ اسی طرح اس کے معنی کافر کے کسان کے بھی آتے ہیں، کاشتکاری کرنے والا، اس عربی لغت میں اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان ناشکری کرے نعمتوں پہ، اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ تو ان الانسان لظلوم کفار، یہاں پہ یہی ناشکری کے معنی میں ہے کہ بے شک البتہ انسان ناانصافی کرنے والا، کفار ناشکری کرنے والا ہے۔